السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا بھی اس قوم سے کسی مذاق سے کم نہیں تھا۔ جتنے بھی نائب زدہ لوگ تھے سب ملک کے حکمران بنا دیے گئے۔ پاکستان میں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ نائب کے ساتھ جو مذاق ہوا نائب نے اپنے ساتھ خود بنوایا، اور مہنگائی کو جس طرح اس قوم پر مسلط کیا گیا اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اب قوم سے ایک بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے پی ڈی ایم کے وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے قوم کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا تھا کہ روس پاکستان کو رعایتی نرخوں پر خام تیل فراہم کرے گا، اور صرف خام تیل ہی نہیں بلکہ روس پیٹرول اور ڈیزل پر بھی کم قیمت دے گا۔ مصدق ملک نے پریس کانفرنس میں عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ روس کا دورہ نہ صرف کامیاب رہا بلکہ ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا۔ ہمیں تو تب بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر عوام نے سمجھا کہ شاید پی ڈی ایم حکومت کو واقعی دنیا سنجیدہ لینا شروع کر رہی ہے، اور روس نے واقعی پاکستان کو سستے تیل کی آفر کر دی ہے، تبھی تو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ میں I was really shocked، اور میں پریشان تھا کہ اگر یہ خبر آئی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو صحیح بات ہوگی، لیکن یہ بالکل ہی فیک تھی، اس پر مجھ کو امید نہیں تھی۔ اس کے بعد میڈیا پر خبر چلوائی گئی کہ روس پاکستان کو انڈیا اور چین جیسے ریٹ پر سستا تیل دے گا۔ روس پاکستان کو بھی برنٹ آئل مارکیٹ کے مقابلے میں $20 سے $30 فی بیرل سستا تیل دے گا۔ قوم کو بتایا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے معاملے پر جنوری میں پیش رفت متوقع ہے، اور یہ تک خبریں سننے کو ملی کہ روس سے سستا تیل آنے پر پیٹرولیم کی قیمت $82 فی لیٹر کم ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بلاول بھٹو نے امریکہ میں کھڑے ہو کر بتا دیا کہ یہ سب تو قوم سے مذاق تھا، نہ ہی روس سے سستا تیل لیا جا رہا ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں اس کے امکانات ہیں۔ اب بلاول جو اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں کہا کہ پاکستان میں ایسا نظام ہی موجود نہیں جو روسی تیل کو صاف کر سکے۔ موصوف نے کہا کہ تاحال پاکستان روس سے تیل نہیں خرید رہا، روس سے کچھ گندم خرید رہے ہیں، اور کہا کہ ابھی تک پاکستان میں ایسا نظام ہی موجود نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم مستقبل میں اس حوالے سے کچھ کام کریں۔ تاہم جلد اس بات کا امکان نہیں، اور ملک کے وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان نے روس سے تیل نہیں خریدا اور نہ ہی خرید رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے یہاں تک کہا کہ جہاں تک رعایتی نرخوں پر تیل خریدنے کی بات ہے تو آج کل کوئی رعایتی نرخوں پر تیل نہیں دے رہا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے، قوم سے مذاق کون کر رہا ہے، وہ مصدق ملک جنہوں نے قوم کو خوشخبری دی تھی، یا پھر بلاول بھٹو جو کہہ رہے تھے کہ روس سے کوئی سستا تیل نہیں خریدا جا رہا۔ اب اس پر بھی پی ڈی ایم وضاحتیں لے کر آ جائے گی، چونکہ چنانچہ کرنا شروع کر دے گی اگرچہ مگرچہ۔ بلاول بھٹو یا پی ڈی ایم حکومت بھلا کیسے امریکہ بہادر کو ناراض کر کے عوام کو روس سے سستا تیل خرید کر دے سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جہاں تک رہی بلاول بھٹو کی یہ بات کہ آج کل کوئی رعایتی نرخوں پر تیل نہیں دے رہا، تو شاید بلاول بھٹو کو پتہ نہیں، پھر وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر بھولے بن رہے ہیں۔ لیکن شاید ان کو یہ خبر دی جائے کہ 35,000 کروڑ کی بچت جو ہے وہ انڈیا نے کی ہے، چین سستا تیل لے رہا ہے، لیکن ریفائنریز والی بات ان کی ممکن طور پر ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ ویلاگز میں بھی بتایا تھا کہ چین اور انڈیا روسی سستے تیل سے فائدہ اٹھانے والے سب سے بڑے ممالک ہیں۔ انڈیا نے فروری سے سستے روسی خام تیل کی درآمد 35,000 کروڑ ہندوستانی روپے سے زیادہ کی بچت کی ہے۔ اس طرح چین نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ سری لنکا جو شدید اقتصادی بحران سے دوچار ہے، اس سے بھی روس سے رعایتی نرخوں پر تیل خریدا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ روسی تیل انڈیا کو $32 سے $35 فی بیرل پڑ رہا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات فریٹ چارجز کی، تو روسی آئل سپلائرز انڈیا کو تیل فراہم کرنے کے لیے اپنے جہاز اور شپنگ پارٹنرز کو استعمال کر رہے ہیں، جس سے شپنگ کاسٹ انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ روس اس وقت تیل بیچنے کے لیے بے چین ہے، مگر ہم کبھی بھی فائدہ اٹھانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ روس سے اگر واقعی سستا تیل خرید لیا جاتا اور یہ فائدہ عوام تک منتقل کیا جاتا تو مہنگائی پر بھی اثر پڑتا، اس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کی بوجھ کو کم کرنے میں بھی بہت مدد ملتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ عوام کو صرف $10 پیٹرول سستا دے کر خوش کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام کا اتنا خون چوسنے کے بعد اسحاق ڈار عوام کو صرف $10 کا ریلیف کیوں دے رہے ہیں؟ پاکستان بزنس کونسل نے تو یہ بیان بھی جاری کر دیا کہ اسحاق ڈار کی طرف سے تیل قیمت میں کمی IMF سے وعدے کے خلاف ہے۔ سیاسی مصلحت پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن اسحاق ڈار کارگر آدمی ہے۔ ادھر $10 کا پیٹرول پر ریلیف دے کر کہیں
کہیں اور سے دگنا نکال لیں گے. یعنی بجلی کے اندر آپ دیکھ لیجئے جو بل آئیں گے ان کے اندر کیا کیا جو وہ گھپلا کریں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. پہلے ہی انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے. اسے کہتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانا. اب بقول بلاول بھٹو نہ تو سستا روسی خام تیل آئے گا اور نہ ہی پیٹرول اور نہ ہی ڈیزل. یہ سب کون سے مذاق تھا. بالکل ویسے ہی جیسے مہنگائی ختم کرنے کے نام پر پی ڈی ایم حکومت میں لا کر کیا گیا. ملک معیشت تباہی کے راستے پر ہے. نہ صرف ڈالر بے قابو ہے بلکہ مارکیٹ میں اس ریٹ پر مل ہی نہیں رہا جو بتایا جاتا تھا. بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فرق 25 روپے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے. نتیجہ یہ کہ ہماری برآمدات شدید متاثر ہو رہی اور ترسیلات زر تو پہلے ہی گراوٹ کا شکار ہے. پاکستان کی ترسیلات زر میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 14% کی کمی دیکھی گئی. اس طرح نومبر میں پاکستان کی برآمدات 18% گر کر 2.37 ارب ڈالر رہ گئی مگر بنگلہ دیش کی 5 ارب ڈالر سے زیادہ تجاوز کر گئی جو گزشتہ برس سے 26% زیادہ ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب 70 کروڑ ڈالر رہ گئے اور ہمارے وزیر اطلاعات جو عوام کو قومی بچت کی خوشخبریاں ٹویٹر پر سناتی ہیں ان کی معاشی سمجھ بوجھ کی یہ حالت ہے کہ انہیں 6 اور 60 ارب میں فرق ہی نظر نہیں آتا. انہوں نے 29 ارب ڈالر 60 کے بجائے 6 ارب روپے بنتے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ملک کا درآمدی بل گزشتہ مالی سال میں 80 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. یہ ہے پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی جس نے قوم کو عمران خان کی گھڑی اور توشہ خانے کے پیچھے لگا رکھا ہے. اور یہ خان صاحب کے جو ہے وہ مختلف معاملات میں بنو کر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بند کرنا چاہتے ہیں اور بند گلی میں لے جانا چاہتے ہیں. خان صاحب کی سیاست ختم نہیں ہونے لگی اور پی ڈی ایم اور اس کی ریزن صرف اور صرف پی ڈی ایم کی حکومت ہے. ہوگا یہ کہ ایک نیا چہرہ آ جائے گا اور نیا چہرہ جب آئے گا تو یہ دونوں دیکھتے رہ جائیں گے. خان صاحب کو بہت ہی دیکھ بھال کر نظام چلانا چاہیے اور کیونکہ وہ ان کے پاس اگر درست سمت ہوگی درست معاشی سمت تب ہی معاملات طے ہوں گے. ادروائز ہم بند گلی میں شکار ہوتے چلے جائیں گے.